کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس وقت امت کی دوسری سب سے بڑی ضرورت یہ تعلیم ہے، اس لیے کہ ویسے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہے۔ اس کو میں ایسے بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، جس کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کبھی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور اس طرح سے بیان کیا ہے، جب وہ وجود میں آئے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ نے اس میں پھونک دیا تو اللہ کی اس پھونک کی برکت سے اس میں جان آ گئی۔ یہ ڈاروین جو نظریے کہتے ہیں سب بکواس ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی، خواہ مخواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں، گورکھ دھندے ہیں یہ۔ تو قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں پھونک دیا، اللہ کی اس پھونک کی برکت سے وہ مٹی کا بنا ہوا آدم یہ انسان کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ اب جب وجود میں آئے تو وجود میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ آدم بہت بھوک لگی ہوگی، تم کو بہت پیاس لگی ہوگی، ارے بھائی آدم کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی فرشتوں سے کہ آدم کے لیے آب کوثر لے کر آؤ۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ آدم کے لیے وَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، جنت کے پھل فروٹ لے کر آؤ، نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جس کی اہمیت کو لوگ کب سمجھیں گے، 15ویں صدی میں آ کر کہیں گے تعلیم بہت ضروری، تعلیم بہت ضروری۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تبھی ہم نے کہہ دیا کہ تعلیم ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب وہ ملائکہ بیچارے کیا کہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، اعلموا، ہمیں کیا معلوم، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا۔ تو پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فٹ فٹ بولنا شروع کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلا مدرسہ جنت میں، سب سے پہلے متعلم اور اسٹوڈنٹ اور طالب علم آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے معلم خود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو علم سکھانے والا خود اللہ ہے، انسان کو علم سکھانے والا خود اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو سکھایا، جب تو پہلا مدرسہ وہاں، تعلیم کا پہلا انتظام وہاں کیا گیا، اور سب سے پہلا امتحان بھی انسان کا کہ تعلیم برابر ہے یا نہیں، اس کا چیک، اس کو ٹیسٹ بھی وہاں پر کیا گیا، اور سب سے پہلا انعام بھی ان کو اس کامیابی پر وہاں پر دیا گیا، اور کہا گیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ آدم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے اور تم کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ سارے پروسیس جو دنیا 20ویں 21ویں صدی 14ویں 15ویں صدی ہجری کے اندر میں کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر میں کتاب مبین تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ تو تعلیم اتنی بڑی ضرورت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی تو آپ کو ایسا نہیں کہا قم یا محمد فصلی، اے محمد کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، نہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اس انداز میں کیوں نازل ہوئی؟ پڑھنے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اقرا، پڑھ، لیکن قربان جائیے اللہ کی ذات پر، کیسی عظیم ذات ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس امت کے عقیدے کو، اس کی فکر کو بگاڑنے کے لیے الہاد اور بے دینی کو استعمال کیا جائے گا، اس لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ کہا اگر تو پڑھے گا مگر اپنے خالق کے نام سے نہیں پڑھے گا تو یہ تیرا پڑھنا جہالت ہی ہے، اس کو پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم سے وابستہ ہوں، ہمیں اپنا تعلیمی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرے اگر اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانا چاہتے ہیں۔
3 سال پہلے آپ نے ایک اسکول کے پروگرام میں، حرا اسکول کے پروگرام کے اندر میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. آپ کی تقریر بھی نیٹ پر اویلیبل ہے، اور آپ کی اس کو لکھنے کی صورت میں بھی اسلام کے پورے تعلیمی نظام کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے. بہرحال آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ مولانا غلام صاحب آپ کالج شروع کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا لوگ اور مفتی لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے، فتوے شروع ہو جائیں گے. تو کہا کہ نہیں، آپ کے لیے ضروری ہے یہ چیز. کہا دینی ماحول میں عصری تعلیم امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج سے 32-33 سال پہلے حضرت قاری صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر میں شہروں میں گیا تو مجھے ماں باپ نے یہ کہا کہ ہماری بچی یہ کسی سکھ کے ساتھ شادی کر رہی ہے. کسی نے کہا اکا دکا واقعہ سے پیش آئے، غیر کے ساتھ شادی کر رہی ہے. تو حضرت نے کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا اس ماحول میں ان کی تعلیم، اسی ماحول نے ان کو بگاڑ دیا. کہا آج صورتحال یہ ہے تو آئندہ صورتحال اور بگڑ سکتی ہے، لہذا ہم علماء اپنی نگرانی میں اپنے ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں تاکہ انہیں دینی ماحول مہیا کیا جائے. الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہے. جب اسے ماحول دینی ملے گا تو خود بخود صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. بہرحال ہوا ایسا ہی. 3-4 سال کے بعد کسی نے والد صاحب کے خلاف ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا. تو حضرت قاری صدیق صاحب جب تشریف لائے تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت، جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ بالکل ظاہر کیا تھا وہی ہوا. تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ کو ایسے ہی عارف باللہ نہیں کہا جاتا تھا. تو عارف باللہ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولوی غلام، یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے عند اللہ. اور اس کو پھاڑ کر پھینک دیا آپ نے، اور کہا آپ جس کام کو کر رہے ہو اس کو ہمارے علماء 20-25 سال کے بعد سمجھیں گے کہ آپ صحیح کر رہے ہو، ابھی آپ اپنا کام کیے چلے جاؤ. اور آج صورتحال یہی ہے کہ 25 سال کے بعد ہر ایک کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعتاً مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے. ہم ابھی ہندوستان بھر کا چکر لگا کر آئے، ہر جگہ پر یہی رونا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر میں بے دینی کی عجیب فضا بن رہی ہے. اس لیے ہمیں تعلیم سے منسلک ہونا اور مسلمانوں کے اپنے اسکول، مسلمانوں کے اپنے علماء کی نگرانی کے اندر میں مسلمانوں کے اپنی کالجیں اور اپنی یونیورسٹیاں ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت مسجد، مدرسہ، خانقاہ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج بھی اتنی ہی ہماری ضرورت بن چکے ہیں اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے. بہرحال الحمدللہ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے والد صاحب کو بھی کہ آپ نے بہت اس کے لیے لوگوں کے تانے سنے اور بہت سارے مسائل سے آپ دوچار ہوئے، مگر آپ ہمت نہ ہارے اور الحمدللہ اس کام کو آگے بڑھاتے گئے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک امت کا بڑا طبقہ، خاص طور پر ہمارے مہاراشٹر کے نوجوانوں کا بڑا طبقہ دینی ماحول میں عصری تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور اسلام محفوظ ہی نہیں بلکہ وہ بہت سارے طلبہ ہمارے یہاں پر ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے شوق سے حافظ بن جاتے ہیں، دین کو سیکھ لیتے ہیں، ان پر اس دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس لیے میں ہر جگہ پر ایک پیغام دیتا ہوں آخر میں کہ قرآن اور تعلیم یہ 2 پر ہیں. اگر امت ان 2 پروں کو لگا دے اور اس میں اخلاص کا بیج بو دیا جائے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے لے کر چلا جائے، اس امت کو ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کون سی چیز ترجیحی بنیاد پر امت کو کرنی ہے ان چیزوں کو کریں. اپنے اختلاف اور اپنے آپسی کھینچتان کو ہم پس پشت ڈال کر اپنی امت اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے ان ضروری چیزوں کی طرف فوکس کرنے کا انتظام کریں.